رات کی تاریکی ہر طرف چھا چکی تھی اور زیادہ تر مسافر اپنی نشستوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کچھ سفر کی تھکن میں نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، کچھ کھڑکی سے باہر گہری سوچوں میں گم تھے اور کچھ دھیمی آواز میں بات چیت کر رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے لمحے میں اس ٹرین میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ ایک ضعیف مسلمان بزرگ سفید داڑھی، سر پر ٹوپی اور کمزور جسم کے ساتھ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ وہ ایک عام مسافر تھے جو شاید کسی عزیز سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے یا اپنے کسی کام سے سفر کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور عاجزی نمایاں تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، بس اپنی منزل کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی ٹرین میں ایک گروہ کی سرگوشیاں بڑھنے لگی۔ کچھ نوجوان آپس میں اشارے کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی طے شدہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں۔ وہ بزرگ کے قریب آ گئے اور طنزیہ لہجے میں سوالات کرنے لگے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری شکل ہمیں پسند نہیں آئی۔ بزرگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن ان کے الفاظ سننے کے بجائے ان پر آوازیں کسنے لگے۔ پہلے تو طنز، پھر بد زبانی اور پھر بات دھمکیوں تک پہنچ گئی۔ بزرگ کی بوڑھی آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن ان نوجوانوں کے چہروں پر رحم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر اچانک ایک نوجوان نے دھکا دیا اور وہ بزرگ اپنی بیٹھنے کی جگہ سے نیچے گر گئے۔ وہ جانوروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے ان کی داڑھی نوچنے کی کوشش کی، کسی نے ان کے سینے پر مکے برسائے۔ بوڑھا جسم درزتا رہا۔ وہ چیخ نہیں رہا تھا، بس آنکھوں میں سوال لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ٹرین میں موجود کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آوروں کے غصے کے آگے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ کچھ لوگ خاموش بیٹھے رہے، اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی نشانہ نہ بن جائیں۔ کچھ نے اپنے فون نکال لیے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بزرگ کو ان درندوں سے بچا سکے۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے اندر ایک بے بس انسان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ وہ شخص جس نے شاید ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، آج خود ایک وحشیانہ ظلم کا شکار تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر پہنچی تو کچھ بہادر مسافروں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جیسے ہی پولیس آئی، حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں تھا۔ پولیس اسٹیشن میں جب بزرگ سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو بس ایک مسافر تھا۔ لیکن ان کے لیے میرا جرم شاید میرا چہرہ تھا، میری داڑھی تھی، میرا لباس تھا۔ میں نے انہیں روکا، میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارا کیا بگاڑ رہا ہوں، لیکن وہ نہیں رکے۔ اللہ سب دیکھ رہا تھا، میرا اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، ان کا جسم زخمی تھا، لیکن ان کا دل شاید ان زخموں سے زیادہ زخمی تھا جو انہیں اس معاشرے نے دیے تھے۔ یہ واقعہ ایک سوال چھوڑ گیا کہ اس دنیا میں اب کسی کے مذہب کی بنیاد پر اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا معمول بن چکا ہے، کہ انسانیت مر چکی ہے، اور کہ ہم سب خاموش تماشائی بنے رہیں گے جب تک یہ آگ ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو نہ جانے کتنے معصوم لوگ اس طرح ظلم کا شکار ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ دنوں پرانی حقیقت ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس درد کو سن کر اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں گے۔ اپنے اظہار خیالات کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل SK وائس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔